سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلباء اور میرے محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. شعبہ سیرت اسٹڈیز کی طرف سے میں ہوں شاہ معین الدین ہاشمی، صدر شعبہ سیرت اسٹڈیز. آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت اہم موضوع یعنی سیرت طیبہ پر بات کرنا چاہتے ہیں. حکومت پاکستان کی تعلیمی پالیسی کے مطابق سیرت طیبہ کا مضمون BS لیول پر اب ہر مضمون کے طلباء کو پڑھنا لازمی قرار دیا گیا ہے. اس اسٹڈی کا ینگ جنریشن کو بہت ہی فائدہ ہوگا، اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہمارے نوجوانوں کو اچھے طریقے سے معلوم ہوگی اور وہ اس کو اپنی عملی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہو سکیں گے، اور اس کا امپیکٹ ہمارے پورے معاشرے پر اس کا مثبت امپیکٹ پڑے گا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ اعزاز ہے کہ اس یونیورسٹی میں 3 دہائیوں سے سیرت طیبہ کو خاص طور پہ پڑھایا جاتا ہے، اور BA لیول پر سیرت طیبہ کے سبجیکٹ سے اب تک 3 ملین سے زیادہ اسٹوڈنٹس فیضیاب ہو چکے ہیں. BS لیول کے لیے سیرت طیبہ کے پروگرام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے خاص طور پر ڈیزائن کیے ہیں، اور یہ جو پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سیرت طیبہ، اس پروگرام کے 2 بڑے حصے ہوں گے جو کہ کئی پروگراموں میں ریکارڈنگ کے ذریعے آپ تک پہنچیں گے. پہلے حصے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جو حیات مبارکہ ہے، حیات طیبہ ہے، پہلا حصہ اس پر مشتمل ہوگا، اور جو دوسرا حصہ ہے اس میں دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر فوکس کیا جائے گا. پہلے حصے میں 4 ابواب ہیں، 4 یونٹس ہیں، جس میں پہلے یونٹ میں سیرت جو سبجیکٹ ہے اس کا تعارف کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ پیش کیا جائے گا. اور دوسرے یونٹ میں حیات طیبہ کا مکی دور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عرب میں ہوئی تو عربوں کا کیا تعارف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر پیدائش ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے، جوانی کے جو حالات ہیں ان کو پیش کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے متعلق معلومات فراہم کی جائیں گی. یہ جو دوسرا یونٹ ہے یہ ہجرت مدینہ تک کے تمام واقعات پر مشتمل ہوگا، اور اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے قریب ترین لوگ تھے مکے والے، ان تک اپنی بات پہنچاتے ہیں، ان کے کیا ری ایکشن آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے، کیسے حکمت کے ساتھ آپ اپنی بات کو ان تک پہنچاتے ہیں، یہ بحث بھی اسی یونٹ کے ذیل میں آئے گی. تیسرا جو یونٹ ہے وہ حیات طیبہ کے مدنی دور کا پہلے حصے پر مشتمل ہوگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمائی، اور اس ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کا قیام فرمایا، اور کچھ ضروری امور جو کہ ایک ریاست کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، خاص کر ریاست کا دستور جس پر ریاست کی بنیاد ہوتی ہے، دستور مدینہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب فرمایا. اور سن 6 ہجری تک کے جو اہم واقعات ہیں اس میں جنگیں بھی شامل ہیں،
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر بھی شامل ہیں، صلح حدیبیہ تک، یہ تمام جو تفصیلات ہیں یہ اس یونٹ میں آپ سن سکیں گے۔ یونٹ نمبر 4 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے دوسرے حصے پر بات کی جائے گی، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو مکہ اور مدینہ سے باہر، یعنی دنیا میں جو معروف لوگ تھے، بادشاہ تھے، امراء تھے اور مختلف بڑے بڑے سردار تھے، ان تک خطوط کے ذریعے اپنی دعوت کو روانہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوتی خطوط روانہ فرمائے۔ اور یہ جو حصہ ہے اس میں بھی کچھ غزوات کا ذکر کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کا بھی اس کے اندر آپ دیکھ سکیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اور کچھ خاص معمولات ہیں وہ بھی آپ اس میں ملاحظہ کر سکیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، یہاں تک کی جتنی بحثیں ہیں وہ آپ یونٹ نمبر 4 میں ملاحظہ کر سکیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کا دوسرا حصہ ہوگا جو یونٹ نمبر 5 سے شروع ہوگا۔ یونٹ نمبر 5 میں جناب علیہ السلام کی اطاعت پر بات کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس پر تفصیل سے بات کی جائے گی کیونکہ امت مسلمہ کے ذمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ فرض اور واجب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ یونٹ نمبر 6 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عائلی زندگی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے ساتھ کیا سلوک فرمائے، آپ نے ان کے کیسے حقوق پورے کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت خاندان کیا اسوہ حسنہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ یونٹ نمبر 6 میں بات کریں گے۔ یونٹ نمبر 7 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور داعی اور مبلغ اور معلم اس موضوع پر بات کی جائے گی۔ آپ سب واقف ہیں کہ جناب علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ جناب علیہ السلام کی اس ایک اہم حیثیت اور ذمہ داری پر تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ یونٹ نمبر 8 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی زندگی، ذریعہ معاش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی تعلیمات پر بات کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعہ معاش میں کے لیے کیا ذرائع کو پسند فرمایا اور ان کے لیے کیا کیا ہدایات ارشاد فرمائیں، یونٹ نمبر 8 میں اس پر تفصیل سے بات ہوگی۔ یونٹ نمبر 9 میں جو کہ ہماری گفتگو کا آخری حصے پر مشتمل ہوگا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم حیثیت پر بات کی جائے گی، اور وہ اہم حیثیت ہے رحمت للعالمین، کہ جناب علیہ السلام کو جو ایک بہت بڑا اعزاز اور شرف اللہ کی جانب سے ملا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے رحمت، فضاؤں کے لیے رحمت، ان سارے اسپیکٹس پر اس آخری حصے میں بات کی جائے گی۔ اس طرح ہمارا یہ جو کورس ہے یہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا۔ ہماری کوشش ہے کہ جناب علیہ السلام کے جو اسوہ ہے یہ اچھے طریقے سے آپ تک پہنچے، اور محض سننے اور پڑھنے تک محدود نہ رہیں، جناب علیہ السلام کے اسوہ پر عمل کریں، اور اسی میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جو ہماری گفتگو ہے اور آپ کا سننا اور پڑھنا ہے، یہ دنیا آخرت کے لیے خیر کا اور بہتری کا پیغام لے کر آئے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر شاہ معین الدین ہاشمی، چیئرمین شعبہ سیرت اسٹڈیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔